زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کیا جائے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شرط ہے. اسی طرح اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے. اور آپ کا مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، حدیث آ جاتی ہے، سنت آ جاتی ہے، فرمان آ جاتا ہے، قول آ جاتا ہے، تو حدیث رسول، فرمان رسول، قول رسول، عمل رسول کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکتی. مشہور واقعہ ہے، مشہور قصہ ہے مسند احمد کے اندر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ توریت کا نسخہ لے کر آئے. آپ کو معلوم ہے کہ توریت وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. توریت کا نسخہ لے کر آئے اور اسے پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ توریت کے نسخے کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر و متبدل ہو جاتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر سرخ ہو جاتا گویا کہ سرخ انار آپ کے چہرہ مبارک پہ نچوڑ دیا گیا ہو. شدید غصے میں آ جاتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، کوہنی مار کر انہیں متنبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن الخطاب اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شدید غصے میں ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً متوجہ ہوئے، متنبہ ہوئے اور انہوں نے توریت پڑھنے کا سلسلہ روک دیا اور فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کے رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ کا غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن الخطاب امتہوکون فیہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا میرے آنے کے بعد تم توریت کو پڑھ کر گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے پاس اما آتیکم بہا بیضاء نقیہ، کیا میں تمہارے پاس سورج کی مانند روشن شریعت اور دین لے کر نہیں آیا کہ تم میرے لائے ہوئے روشن دین اور روشن شریعت کے بعد توریت کی کمی محسوس کر رہے ہو؟ اما آتیکم بہا بیضاء نقیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دن کا وقت ہو، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو اور ہر طرف اللہ کے حکم سے روشنی پھیلا رہا ہو، کوئی شخص اپنی موٹر سائیکل کی، اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلا لے، دنیا اس کو عقل مند کہے گی؟ تو پھر یہ کیا ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے امام بنائے، اپنی اپنی فقہ بنائی. آج اگر کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے، بہنیں ایسی جن کے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جائے، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جائے، اللہ کے رسول کی سنت پیش کی جائے، اللہ کے رسول کی بات پیش کی جائے، خواہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہو، تو فوراً آگے سے جواب ملتا ہے کہ کیا اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے فقیہ، یہ دلیل جو آپ کو معلوم ہو گئی کیا انہیں معلوم نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ غلط ہے؟ بتاؤ اللہ کے بندو، نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب نماز پڑھی ہے، جب جب اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تو قیام کی حالت میں آپ نے ہاتھ اپنے دونوں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے پر باندھا. فوراً آگے سے جواب دیا جائے گا کیا یہ بات فلاں امام کو معلوم نہ ہو سکی جو آپ کو معلوم ہو گئی؟
रद्द कर दिया जाता है अल्लाह के रसूल की हदीस को, अल्लाह के रसूल के फरमान को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, अल्लाह के रसूल के कौल और अमल को रद्द कर दिया जाता है कि हम तो फलां इमाम के मुक़ल्लिद हैं, उसकी तकलीद करते हैं, उनकी फ़िक़ह को फॉलो करते हैं, उनके मजहब को फॉलो करते हैं। ये हदीस शाफ़िइयों के लिए है, हम्बलियों के लिए है, मालकियों के लिए है, जाफरियों के लिए है। हम तो चूंकि फलां मजहब से, फलां इमाम और फ़िक़ा से वाबस्तगी रखते हैं, लिहाजा ये हदीस हमारे लिए नहीं, रद्द कर दिया जाता है उस हदीस को। क्या इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा, उसके तकाजे पूरे किए? हरगिज़ नहीं। बताया जाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब नमाज पढ़ते, रुकूअ में जाते, रुकूअ से सर उठाते, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, लेकिन रद्द कर दिया जाता है मजाक उड़ाते हुए, देखो ये मक्खियां मार रहे हैं, हालांकि कि मक्खियां तो है ही नहीं। और कभी कहा जाता है कि जी ये बैलों की दुमों की मानिद जो है, घोड़ों की दुमों की मानिद अपने हाथों को हरकत दे रहे हैं, हालांकि सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया। कभी कहा जाता है कि जी वो मुनाफिक बुत रखते थे, उनके बुत गिराने के लिए कहा गया कि तुम ऐसा करो। हालांकि अल्लाह के बंदो क्यों नहीं सोचते, बुत तो मक्का में थे, मदीना में नहीं थे। अगर हिजरतें करके, अपना घर बार छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपने आबा व अजदाद को छोड़ के मदीना में आकर बुत ही रखने थे, तो फिर मक्का में ही रहते रहते मदीना में हिजरत करके सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों आए थे? क्या जब पहली मर्तबा नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथ उठाते हैं तो बुत नहीं गिर जाते? कितने लोग हैं जिनके बुत गिरे, उनके नाम बताइए क्या है? अल्लाह के रसूल ने फिर उनको क्या सजा दी? तो ये तमाम बातें कलीमे के मुनाफी हैं। कलीमा ये कहता है सारे इमामों को छोड़ दो, बुजुर्गों को छोड़ दो, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना।